ملحدین احباب، ملحدین نوجوان نسل کو، نسل نو کو تین بنیادی نظریات کے اعتبار سے ان کے ایمان کو کھوکھلا کرتے ہیں یا ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے، وہ یہ چیز نوجوان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مذہب اور سائنس میں آپس میں تصادم ہے، تقابل ہے، تو لہٰذا سائنس کو ترجیح دینی چاہیے، اور سائنس نے انسانیت کے لیے بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہے۔ یہ جملہ کہہ کر وہ نسل نو کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو فکری آزادی ہے، بولنے کی بھی آزادی ہے، وہ دنیا میں آیا ہے تو اس کے اپنے طور طریقے ہونے چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، چوری پہ ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، اور اس طرح شراب نوشی کے اوپر جو سزا ہے کوڑوں کی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، یا اس طرح کے جو دیگر شریعت نے حدود و تعزیرات احکامات جاری کیے ہیں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انسان کی فکری آزادی کے خلاف بات ہے۔ وہ یہ بات کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں یا دیگر اداروں کے اندر یا میڈیا کے اوپر، یہ بات کر کے آگے سے نوجوان نسل یا نوجوان بندہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اس طرح بعض احباب ہوتے ہیں اپنے ایمان کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ تیسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو مانتے نہیں، یا قرآن کے اندر نقص ہے، یا احکامات کے اندر آپس میں ناسخ منسوخ کی جو بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر آخر میں یہاں تک آ جاتے ہیں کہ وہ قرآن کے جو معانی ہیں ان میں رد و بدل کر دیتے ہیں، اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ تو تمہارا قرآن اس چیز کی ثبوت دیتا ہے، یا قرآن آپ کا یہ کہتا ہے جس سے ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے۔ تو اس تناظر میں ملحدین نسل نو کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس تناظر میں یہ حد ضروری ہے کہ ایک عالم یا دینی ادارے کا طالب علم یا دینی تشخص کا جو حامل بندہ ہے وہ ان کے شبہات ہیں اس پر اس کی کامل گرفت و مہارت ہو، جس سے وہ ملحدین کو جواب دے سکے، اور اسی